السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے جو اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ یہاں پر سایہ فگن ہے۔ اسی عشرے میں ليلۃ القدر کی تلاش بھی جاری ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں معتکفین جو ہیں چھوٹی بڑی مساجد میں موجود ہیں۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے ان کے حوالے سے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جب اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ موبائل فون بھی رکھ لیتے ہیں۔ موبائل فون کا استعمال وہاں پر جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ اختلاف بھی پیدا ہو رہا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے ساری دنیا سے کٹ کر مسجد میں موجود ہیں تو کیا آپ وہاں پر موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا آپ باہر کی دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا صورتحال ہے؟ رکھنا جائز ہے نہیں جائز؟ اس کے ساتھ ساتھ ليلۃ القدر کی تلاش بھی جاری ہے۔ جو لوگ معتکف ہیں وہ بھی تلاش کر رہے ہیں، جو لوگ معتکف نہیں ہیں ان کو بھی ليلۃ القدر کی اس رات کی تلاش ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن سعودی عرب میں کسی اور دن جو ہے طاق راتیں ہوں گی، لاہور میں کسی اور دن، پاکستان میں کسی اور دن ہوں گی، اور چلیں سعودی عرب کچھ فاصلے پہ آپ قریب کے دیکھ لیں، ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر ليلۃ القدر اگر طاق رات میں آئے گی تو ہمارے پاکستان میں وہ طاق رات ہوگی، یو ای میں وہ طاق رات نہیں ہوگی۔ کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے تلاش کریں گے اس طاق رات کو؟ اور پھر آخری ایشو، پھر عید کا ایشو بنے گا، پھر اختلاف ہوگا کہ چاند دیکھنا آخر ذمہ داری ہے کس کی، کون دیکھ سکتا ہے؟ ان تمام ایشوز پہ آج کے پروگرام میں بات کروں گا۔ بہت ہی مشکور ہوں راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ کے، بہت مشکور ہوں یہاں پر تشریف لائے، بہت بہت خوش آمدید جی۔ یہیں پر موجود ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب، اسکالر ہیں، مختلف کتابیں بھی ان کی آ چکی ہیں، بہت بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب آپ بھی یہاں پر تشریف لائے۔ اور یہیں پر موجود ہیں علامہ محمد حسین اکبر صاحب جن کا تعلق جامعہ الحسین سے، آپ کا بھی شکریہ علامہ صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ پہلا سوال بالکل واضح، معتکف جو ہیں نوجوان بزرگ ہمارے بالکل موجود ہیں، نوجوانوں میں بھی ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں مساجد میں موجود ہیں، گھروں سے فون پر رابطہ ہے، صاحب گھروں سے فون پر رابطہ ہے، طے ہو رہا ہے کہ آج میں فون کال گھر سے آ رہی ہے کہ وہ آج تمہیں سموسے بھجوا دیں کہ نہ بھجوائیں، کل پیٹ خراب ہو گیا تھا تمہارا، آج اس کے لیے تمہیں بھجوائیں کہ نہ بھجوائیں، یا کل وہ پیراسیٹامول جو تھی وہ ختم تو نہیں ہو گئی، سر درد کی شکایت تھی۔ اسی قسم کے اور رابطے، موبائل رکھا ہوا ہے، موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، روزے میں بھی ہو رہا ہے، روزے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ معتکف کے لیے خاص طور پہ موبائل رکھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی زمانہ موبائل کی سہولت جو لوگوں کو میسر ہے، جس کی وجہ سے رابطے بہت آسان ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، اس کا استعمال ہم نے دیکھنا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے آپ کو دنیا مفیہہ سے اعراض کر کے، جنہوں نے اپنا تعلق دنیا سے چھوڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں ہماری جو دارالافتاء کی رائے ہے جامعہ نعیمیہ کی، وہ یہ ہے کہ معتکف احباب کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موبائل کو استعمال نہ کریں، یعنی موبائل نہ رکھے، واضح الفاظ میں یہ کہ موبائل وہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، بیٹھا ہوا ہے جو آیا ہے میں وہاں پر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ آیا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر کے آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو کنفائن کیا ہے مسجد کی چار دیواری کے لیے کہ میں نے اب 10 دنوں کے لیے اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، میں نے یہیں پر اقامت کرنی ہے، یہیں پر رہنا ہے، اور اسے تمام سہولیات بھی اسی جگہ کے اوپر فراہم ہو رہی ہیں، وہیں پہ اس کی سحری اور افطاری کا بندوبست بھی ہے، وہیں پہ اس کا سونا بھی ہے، وہیں پہ اس کا اٹھنا جاگنا بھی ہے، اور اس نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنی تمام تر توجہات کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لگانی ہے، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگانی ہے، تاکہ نہ صرف وہ ليلۃ القدر کو تلاش کر سکے بلکہ وہ اپنی ذات کے اوپر یکسوئی کے ساتھ سوچ سکے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد یعنی کیا ہے۔ آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ نہ رکھے، وہ بالکل اپنا جو دھیان ہے بجائے وہ SMS آتے رہیں اور کالز آتی رہیں، لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آج کل کا موبائل عام موبائل رہا بھی نہیں ہے، ہر موبائل کے اندر آپ کے پاس میموری کارڈ موجود ہے، اس کے اندر عجیب و غریب جو چیز آپ اس میں سیو کرنا چاہیں آپ اس میں سیو کر لیتے ہیں، اور موبائل تو اب آپ کے کمپیوٹر کی جگہ بھی لینا شروع کر دیا ہے، فیس بک ہے، اسکائپ ہے، اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سہولت حاصل کر لیتے ہیں اپنے موبائل کے اوپر۔ گویا موبائل کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنا تعلق دنیا کے ساتھ
توڑا نہیں لہذا نہیں رکھا جا سکتا امان رسول صاحب. لیکن دوسری طرف اگر ہم رابطے کی بات کریں, میں نے راغب صاحب سے بھی یہ بات کی کہ آپ کا رابطہ گھر والوں کے ساتھ, آپ کا میسج کر دینا, آپ کا فون کال ریسیو کر لینا, کسی بیماری کی اطلاع لینا, خود بیمار ہونے کی بتا دینا, اس قسم کی آگاہی لے لینا, تو کیا اس صورت میں رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ موبائل رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. جی, موبائل رکھا بھی جا سکتا ہے, رکھا بھی جا سکتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی مس یوز اس کو کرنا ہے, اصل وہ مسئلہ ہے. اصل میں ہمارے ہاں ہمیشہ ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ٹیلی ویژن ہے, کہا گیا جی یہ ناجائز ہے کیونکہ اس پر یہ آتا ہے, فلاں آتا ہے, فلاں آتا ہے, لہٰذا یہ نہیں گھر میں ہونا چاہیے. صحیح. تو جن لوگوں نے اس پر حرمت کا, حرام کا اور ممانعت کا فتویٰ بھی دیا تھا نا, آج وہی خود اپنے گھروں میں چینل لگا کے بیٹھے ہیں اور مختلف مذہبی چینلز دیکھ رہے ہیں. اصل چیز ہے مس یوز. ایک چیز کا استعمال کیا ہے. استعمال وہ اگر برا ہے تو اس چیز کے لیے منع کیا جاتا ہے, اگر اچھا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اصول ایسا ہے جس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کے پاس چھری ہے, آپ چھری سے گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, چھری سے آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح موبائل کا بھی استعمال ہے. مسجد میں رکھنا نہ رکھنا یہ ایشو نہیں ہے, نہ یہ مسئلہ ہے, نہ یہ زیر بحث بات ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے آیا کہ موبائل اگر مسجد میں ہے تو اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو معتکف بیٹھ رہا ہے 10 دن کے لیے, اس کو اس چیز کا لحاظ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس کو کہ بھئی میں مسجد میں بیٹھ رہا ہوں تو کس مقصد کی خاطر بیٹھ رہا ہوں. 10 دن کے لیے بھی اگر وہ موبائل کو مس یوز کرتا ہے یا موبائل پہ باتیں کرتا ہے یا گانے سنتا ہے. ڈیفینیشن کر لیں مس یوز کیا ہے. میں اپنے گھر والوں سے, میں معتکف ہوں, میں اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہوں یا گھر والے مجھے کال کر رہے ہیں, کرتا ہوں نا خیر خیریت پوچھنے کے لیے, میں نے افطار و سحر کا پوچھنے کے لیے. پہلے آپ کو ایک اصول بتایا, ایک پرنسپل بتایا. نہیں میں وہی مس یوز, آپ نے مس یوز ایک اصول, جی اسی سے آگے بات بڑھے گی نا. اچھا جی, اب اس سے آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف میں اب ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ موبائل پہ بات کرنا جو ان سے, چونکہ وہ اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کی توجہ یہ سارے معاملات. حالانکہ فقہاء نے, ائمہ نے, علماء نے حالت اعتکاف میں بھی اجازت دی ہے کہ کسی حد تک آپ بزنس کے معاملات ہیں, دوسری چیزیں ہیں جو مجبوری کے عالم میں آپ کے بغیر نہیں چل سکتے, آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بلکہ بخاری شریف میں تو یہاں تک نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اصل مسئلہ یہ یعنی کہ موبائل کا جواز آپ کی بات سے ایک اور آ گیا کہ بزنس کے معاملات ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر بچے چھوٹے ہیں جی, اگر انسان بیٹھا ہے اعتکاف میں, اگر ان کو گائیڈ کرتا ہے, انہیں بتا دیتا ہے, یا کوئی ایسا ایشو ہے کہ جو اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا, اس کے پاس آ کر مسئلہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اس سے بات ہو سکتی ہے. یہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے. دوسری صورتحال جو انہوں نے بتائی اس پہ تو میرا اتفاق ہوگا کہ اگر آپ نے میموری کارڈ اس میں ڈالا ہوا ہے, میموری کارڈ کے اوپر آپ گانے ہیں کچھ اس کی تصویریں ہیں, وہ تو بالکل وہ تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا. ہم تو ضرورت کی بات کر رہے ہیں اس کے. میں عرض یہ کرتا ہوں, اعتکاف میں صرف ترجیحات, پریورٹیز ہوتی ہیں, ان کو طے کر لیا جاتا ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. مطلب یہ ہے پریورٹیز کو طے کر لیں کہ آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کا بزنس پریورٹی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ اس میں سے اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں, آپ اس میں سے اٹھ کر کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں. اچھا, یہاں پر پریورٹی الٹ ہو جاتی ہے. آپ کی پریورٹی کیا آ گئی, آپ کی ترجیح آ گئی, آپ کی ترجیح آ گئی اللہ کی عبادت. لیکن باقی کام جو ہے اگر آپ بزنس کے لیے, میں خواتین کے بارے میں پڑھ رہا تھا, جیسے وہ گھر میں اگر وہ معتکف ہیں تو وہ سینے پرونا کر سکتی ہیں, وہ گھر کے کاموں کی ہدایت دے سکتی ہیں. اسی طرح مرد کے لیے یہ آپ کا میں جاؤں گا علامہ محمد حسین اکبر صاحب کی طرف. علامہ صاحب آپ دونوں آراء آپ کے سامنے آ گئی. ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ نہ رکھے کیونکہ اس سے جو ہے اشتباہ پیدا ہو جائے گا غلط استعمال کا, اور جو اس طرح کا موبائل جو اس طرح آج کل چل رہا ہے. لیکن جواز کچھ دیا یہاں پر امان رسول صاحب نے, آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ ایک تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے خواتین اعتکاف بیٹھیں یا مرد بیٹھیں, مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ وہ واجب کی نیت سے بیٹھے ہیں, نظر کی ہے تو واجب ہوگا, سنت کی نیت سے تو سنت ہوگا. جہاں تک تعلق ہے حالت اعتکاف میں, اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اس حد تک اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ کا انتہائی کوئی ایسا قریبی رشتہ دار جو مریض ہے, یا کوئی پیارا رشتہ دار نہ بھی ہو لیکن انتہائی پیارا ہے, تو اس کی تیمارداری کے لیے اگر آپ کو جانا پڑے تو آپ جا سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح اگر کوئی فوت ہو گیا اور اس کے جنازے میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو شرعاً اس میں جا سکتے ہیں, تشییع جنازہ کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. صحیح. سینے پرونے کی بات کی آپ نے, اس میں بھی مسجد میں بیٹھ کر اگر وہ یہ کوئی کام کرتا ہے,
اور اگر اس کے ساتھ یہ صورت منسلک ہو جائے کہ وہ مزدوری کرنے پر مجبور ہے کہ اس لیے اس نے اپنی روٹی وہاں سے مہیا کرنی ہے، تو وہ یہ کام بھی وہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے، اس لیے کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھا اللہ کی بات بھی کر رہا ہے اور ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے باخبر رہنے کے لیے موبائل ٹیلی فون کا استعمال یا باقی وسائل، انٹرنیٹ کی بات ہو رہی، دوسری تیسری ہو رہی ہے، بنیادی طور پر بات وہی ہے کہ ان آلات کا استعمال مشروط ہے اس کی کیفیت کے ساتھ کہ استعمال کیا چیز ہو رہی ہے۔ عام طور پر کھیل بنا ہوا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں ٹیلی فون ہے، موبائل چل رہے ہیں، میسج آ جا رہا ہے، اگر تو یہ تماشا ہے تو پھر تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اضطراری کیفیت ہے تو اس میں بے شک آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً کباہت نہیں ہے۔ اور اعتکاف کے لیے یہ ضرور کہا گیا کہ اگر آپ مثال کے طور پر مسجد کی حدود کے اندر حد المقدور رہیں، سوائے اس کے کہ غسل کرنا چاہتے ہیں، باہر جا رہے ہیں، وضو کرنا ہے، طہارت کے معاملات ہیں، کھانے پینے کی ضروریات مجبوراً کوئی لانے والا نہیں ہے، آپ نے باہر جا کے لینی ہے تو وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کیفیت یہاں تک آ جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ خدا مجبور و معذور آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کہ اس مصیبت سے تب میری جان چھٹتی ہے کہ میرے ساتھ آپ جائیں اور جا کر میری ہیلپ کریں، تو ایسی صورت پہ بھی باہر جانا جائز ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ عمل موجود ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کی حالت میں، طواف کی حالت میں ایک مقروض نے آ کے آپ کا دامن پکڑا کہ قرض خواہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے، مجھے ذلیل کر رہا ہے، آپ میرے ساتھ چلے میری ضمانت دے دیں۔ تو امام نے اعتکاف بھی چھوڑ دیا، طواف بھی چھوڑ دیا، مسجد الحرام سے باہر چلے گئے، اس کی ضمانت دے کے جب آپ فاصلہ اٹھے تو ایک دوسرے معتکف نے یہ عرض کیا کہ فرزند رسول آپ تو حالت طواف میں تھے، اعتکاف میں تھے، تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اعتکاف 2 عمر اور 1 حج کا ثواب رکھتا ہے، لیکن ایک دکھی انسان کی مدد کرنا 2 حج کے برابر ثواب۔ اس میں آپ کی بات سے ایک اور میرے ذہن میں نقطہ آیا ناظرین، اگر ہم مسجد کے اندر موجود ہیں، معتکف ہیں، اگر آپ نے کسی کو کوئی پیغام دینا ہے، کوئی ضرورت ہے، کچھ ہے، تو آپ موبائل پر کسی سے مسجد سے باہر جائے بغیر ضروری بات کر سکتے ہیں، موبائل پہ رابطہ کر کے اس سے جو ہے کنوے کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ میری ضرورت ہے۔ راغب صاحب کی چونکہ رائے تھوڑی سی مختلف تھی، میں انہی کی طرف آؤں گا لیکن اس بریک کے بعد۔